السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مدد فرما، سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اللہم آمین۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو شاید کسی کی زندگی میں شمع بن جائے، شاید میری وجہ سے ان لوگوں کو حوصلہ مل جائے جو لوگ اپنی زندگی سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی سے ہار گئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ پر یقین۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا اور نہ ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اصل یہی وقت ہوتا ہے جس میں انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا اور اللہ پہ یقین کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ میں جانتی ہوں ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں مایوس ہو کے ہار بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس وقت ہمیں صرف اور صرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اصل وقت تو ہوتا ہی وہی ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ یا بندی مایوس ہو جائیں گے یا پھر صبر کریں گے۔ لیکن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ یا بندی صبر کرے اور مضبوط ہو جائے۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی ایک ایسا انعام رکھا ہوتا ہے جس کو دینے کے لیے اللہ ہمیں اس امتحان، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزارتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں جب اللہ ہمیں آزمائش میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا؟ لیکن اللہ پاک آزمائش ضرور ڈالتا ہے انسان کی زندگیوں میں، اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالتا ہے، پریشانیاں بھی ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک انسانوں کو کبھی بھی، اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت اللہ پاک ہر وقت اپنے بندوں کی فریاد سن رہا ہوتا ہے، آنسو دیکھ رہا ہوتا ہے، طلب دیکھ رہا ہوتا ہے، دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اور وہ لکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف بہترین وقت تک کا انتظار کروا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کون سا وقت بہترین ہے، لیکن اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا وقت بہترین ہے اور کیا چیز بہتر ہے۔ تو اسی لیے صرف اللہ پاک بہترین وقت تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کو ان آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اور اللہ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک مشکلات آتی ہیں، کچھ وقت کے لیے آتی ہے، لیکن جب مشکلات کا صلہ ملتا ہے نا تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو پھر ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اصل میں تو معجزے دیکھیں ہوتے ہی توکل کے بعد ہے۔ جب ہم توکل کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، تبھی تو معجزے اللہ پاک کرتا ہے۔ اور قرآن بھی تو اللہ پاک نے تو قرآن میں بھی یہی بات کہی ہے کہ میں توکل کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پاک مشکل ڈالنے سے پہلے جو ہے نا، ہمارے لیے اسباب بھی بناتا ہے، وہ راستے، وہ ذریعے وہ اللہ پاک پہلے سے ہی بنا چکا ہوتا ہے، جو جس چیز کی آزمائش میں اللہ پاک نے ہمیں ڈالا ہوتا ہے۔ آزمائش تو دیکھیں ہر طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، ہار جائے۔ اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک وقت دیکھیں جب مشکل کا آتا ہے نا تو دوسرا وقت آسانی کا بھی آتا ہے، اور جب آسانی کا وقت آتا ہے نا تو وہ وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے، وہ معجزوں کا وقت ہوتا ہے۔ اور معجزے تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور جب اللہ پاک راستے بناتا ہے، جب اللہ پاک وسیلے بناتا ہے نا، تو ایسے وسیلے، ایسے راستے بناتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتے، اور ایسے اس منزل پہ پہنچاتا ہے اللہ پاک کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اصل سارا مسئلہ یہ ہے کہ
ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں آزمائشیں آئیں، امتحان آئی تو کیوں آئی، ہم لوگ جلدی سے اپنی خواہشات کو پورا کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو اپنی دیکھیں منزل تک پہنچنا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے آپ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر توکل رکھیں پختگی سے. قرآن پاک ہم صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ خود اپنے بندوں سے بات کرتا ہے. اس میں انسان کا زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے. تو پہلے آپ لوگ اللہ کو راضی کریں، اس کے بنائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں. آپ یقین کریں، اللہ سے جڑنے کے بعد انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا اور نہ ہی مایوس ہوتا، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. دیکھیں، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ پاک سے آپ لوگ سچے دل سے مانگو، طلب کے مانگو، پختگی سے مانگو گے نا، تو اللہ پاک کبھی بھی آپ لوگوں کو خالی نہیں بھیجے گا. اللہ پاک کبھی بھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا، آپ لوگوں کی سنے گا، اللہ پاک دعائیں قبول کرے گا. لیکن کچھ دعائیں دیر سے قبول ہونے کی وجہ آپ لوگوں کی خیر ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کے لیے ناممکن ہے کچھ، نہیں، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ تو ناممکن کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے. بس اللہ پاک اس لیے انتظار کروا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ میرا بندہ صبر کرے، مجھ سے مانگے. اور صبر بھی اللہ پاک ان لوگوں کو دیتا ہے، صبر بھی ان لوگوں سے کرواتا ہے جنہیں اللہ پاک بے حد پسند کرتا ہے. تو اللہ سے مانگیں، اللہ پر یقین رکھیں. آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائے، جتنی بھی پریشانی آ جائے، حتیٰ کہ لوگ جتنا بھی آپ لوگوں کو یہ کہہ لیں کہ یہ چیز ناممکن ہے، دعائیں قبول نہیں ہوگی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. دیکھیں، شیطان بھی بہت بہت زیادہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے. شیطان بہت زیادہ بہکاتا ہے، کیونکہ اس کا کام بہکانا ہے. لوگوں کو صحیح راستے کی طرف سے ہٹانا ہی شیطان کا کام ہے. لیکن آپ لوگ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، اپنے رب پہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اپنے رب پہ یقین کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. آپ کیونکہ وہی تو ہے جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اللہ ہوتا ہے، جب کوئی دکھائی نہیں دیتا تو صرف اللہ ہی دکھائی دیتا ہے. اللہ پاک دیکھیں انسان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، مگر اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس سے دور نہیں ہوتا. اللہ پاک کی نظر، اللہ پاک کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں، میں ہوں نا، میں اپنی بتاؤں تو میں بھی کبھی کبھار جب بہت پریشان ہوتی ہوں نا، تو میں بھی پھر جب میں صرف مطلب ایک دل میں دعا بھی مانگتی ہوں نا، تو مجھے ایک جواب ملتا ہے. ایسے سائنس ملتے ہیں جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جواب دے رہا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پاک مجھ سے بات کر رہا ہے. آپ لوگ بھی ایک بار اپنے اللہ سے جڑ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنے اللہ پر یقین پختہ رکھ کے تو دیکھیں، اس سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں. وہ آپ لوگوں کی سنے گا، بھی آپ لوگوں کی ساری دعائیں قبول بھی کرے گا. اللہ پاک سب کی سنتا بھی ہے. اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نا امید نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے بندوں کو روتا ہوا تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا. تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگ بالکل بھی مایوس نہیں ہوئیں، گھبرائیں نہیں، اللہ پر توکل رکھیں. ویسے اللہ پاک یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ یا بندی غلط راستے پر جائے گا میری آزمائش میں ڈالنے کے بعد، یا پھر مجھ پر پختگی سے یقین رکھے گا، صبر کرے گا. بس آج کی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد اتنا تھا کہ آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کروں.
بس میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ صبر کریں، اپنے اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی میں اسی طرح کی لے کر پیش ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔